السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ پروگرام میں نے قرآن پاک کی اس جامع سورت کی تلاوت سے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے صبر۔ صبر سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک کیفیت ہے جس میں آدمی بالکل مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہ رہی، لہٰذا اس کے پاس سوائے اس کے کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ اس پر صبر کرے۔ اس گفتگو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسے ہم برداشت کہتے ہیں۔ برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے۔ قرآن کی آیت میں اس سورت میں سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان 4 لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیا، جو ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیا، اور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کی اور پھر صبر کی تلقین کی۔ تو جس صبر کا ذکر اس صورت میں کیا جا رہا ہے وہ صبر برداشت نہیں ہے۔ برداشت ایک نیگیٹو فینومینا ہے، صبر ایک پازیٹو فینومینا ہے۔ برداشت مجبور لوگ کرتے ہیں، برداشت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا بس نہ چلتا ہو، جن کے پاس طاقت نہ ہو، جن کے پاس کسی بھی مزاحمت کے لیے قوت نہ ہو، اور ان کے پاس کوئی اور چوائس نہ ہو، اور جو برداشت کر رہا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، کڑ رہا ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اریٹیبل ہوتا ہے، ہر وقت شکایت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ صبر اس سے بالکل مختلف ایک پازیٹو فینومینا ہے، ایک مثبت کیفیت ہے جس میں انسان اللہ کے راستے میں صحیح کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے مراد صرف اور صرف جہاد نہیں، اس سے مراد صرف اور صرف کوئی تشدد کے خلاف مزاحمت نہیں، بلکہ ہر وہ کام ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے، نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا ہر وہ بات جو ایتھیکلی، مورلی، پرنسپلی، لیگلی صحیح ہے، وہ اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کے کرتے ہوئے اس کو مشکلیں آ رہی ہیں، اور ان مشکلوں کے جواب میں وہ ان کے خلاف ایک مثبت رویہ رکھتے ہوئے خوشی کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور ان مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ اس کا نام صبر ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جب بھی کبھی معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہو، لوگ راہ سے بھٹک رہے ہوں، اور یا طاقتور غریب کا، کسی کا معذور کا، یا کم طاقت والے کا استحصال کر رہا ہو، تو کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، یعنی اپنے سامنے باطل کو پنپتا ہوا انسان دیکھ رہا ہو اور وہ کچھ نہ کرے، اور بدقسمتی سے ہم اس کیفیت کو صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ کیفیت ہے کہ جب آپ ایکٹیولی نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، نیکی کو اختیار کر رہے ہیں، اور مجاہدانہ صفت کے ساتھ آپ باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ باطل انفرادی لیول پر بھی ہو سکتا ہے، یہ خاندانی لیول پر بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، ملکی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ ان منفی قوتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اور پورے جذبے کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا کرنے میں جب لوگوں کی مخالفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
یا جسمانی، مالی، معاشی، معاشرتی اس طرح یا نفسیاتی قسم کے پریشر میں آپ کو رکھا جا رہا ہے، اور آپ اس پریشر کے سامنے گرتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، اپنے موقف کو تبدیل نہیں کرتے، اور جس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں اس کیفیت کا نام صبر ہے۔ اور صبر ہی وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بھی کامیابی کا رستہ دکھاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا رستہ دکھاتی ہے۔ البتہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو کہ بہت کمزور ہے، بعض اوقات انسان جب مسلسل مصیبتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ تھک جائے اور وہ گر جائے اور وہ ٹوٹ جائے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہمارے بڑوں نے جو بات بتائی ہے وہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا امتحان طویل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو وقت کا پہیہ ہے وہ بالکل ایسے گھومتا ہے، جو چیز اوپر تھی وہ نیچے ہوگی، جو نیچے تھی وہ ایک دن اوپر ہوگی۔ وقت ایک دائرے میں گھومتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو دوام نہیں ہے۔ اگر ہم مستقل مزاجی سے، ایمانداری سے اور راست بازی اور صبر کے ساتھ کوشش کرتے رہیں تو یہ وقت گزر جائے گا اور اس کے بعد ایک اچھا وقت آئے گا۔ ایک بادشاہ تھا، پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات اور امتحانات اپنے مصاحب کے سامنے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک ذہین وزیر سے یہ کہا کہ یہ انگوٹھی لو اور اس انگوٹھی پر ایک چیز اس طرح کا فقرہ لکھوا کے لاؤ کہ میں غم کی حالت میں اسے دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی کی حالت میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، مگر وہ فقرہ ایک ہی ہو۔ تو اس مصاحب نے اس کے اوپر ایک فقرہ لکھا، وہ فقرہ یہ تھا، یہ وقت بھی نہیں رہنا۔ لہٰذا اگر کوئی خوشی کی حالت میں ہے تو اس کو دیکھے کہ یہ وقت بھی نہیں رہنا تو وہ اداس ہو جائے گا، اگر وہ غم کی حالت میں اس کو دیکھے کہ یہ وقت بھی نہیں رہنا تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اس دنیا میں وقت پہیے کی طرح گھومتا ہے اور یہ وقت نہیں رہنا۔ یہ ایک اتنی زبردست قسم کی طاقت ہے جو انسان کو گرنے سے بچاتی ہے۔ دوسرا، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ وقت تبدیل نہ ہو اور اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے، تو بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے فضل و کرم سے یوم الدین کے ماننے والے ہیں۔ قرآن میں جو دین کی بنیاد ہے وہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے، اور آخرت میں یوم الدین یعنی بدلے کے دن کے ہونے پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے پردہ کریں گے تو ہم ایک اور دنیا میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اللہ قدر شناس ہے۔ اگر ہم استقامت کے ساتھ سچائی کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو اول تو دنیا میں ہی ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، لیکن کسی وجہ سے ہم اس کے مالی منفعت یا اس کی دنیاوی منفعت کو حاصل نہ کر سکے تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں وہ ان تمام چیزوں کا بدلہ انسان کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، دنیا میں بہت سے ظالم لوگ رہے ہیں جنہوں نے بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہی ان کا حساب ہونا چاہیے تو جس شخص نے 2000 بندوں کو قتل کیا ہے کسی جنگ میں اور ناحق قتل کیا ہے، تو کیا ایک دفعہ پھانسی دے دینا یا اس کو موت کی سزا دے دینا اس کے بدلے کے لیے کافی ہے؟ یا ایک شخص جس نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی اور خود مشقت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، تو کیا اس کو ایک دفعہ ایک تمغہ پہنا دینا کیا اس کا بدلہ ہے؟ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں ہمارے کیے کا پورا پورا بدلہ ہمیں ملے گا۔ لہٰذا ہم سب کو نیکی کے راستے پر استقامت حاصل کرنے کے لیے یہ خیال کافی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس دنیا میں اپنی اس محنت کا صلہ نہ بھی پا سکے تو موت کے بعد کی زندگی میں
وہ صلہ ہمیں اس سے بے تحاشا گنا بہتر طریقے سے ملے گا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے، جو یارڈ سٹک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتائی ہے۔ تو میرے خیال میں صبر کا یہ مفہوم ہے۔ ہمیں جب بھی ہم پر مشکل آئے، اگر ہم اس میں دل برداشتہ ہو جائیں، کڑن کے ساتھ روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے اس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت ہے۔ اور برداشت مجبوری کا ایک فینومینا ہے، جبکہ صبر ایک اختیار کا فینومینا ہے، وہ ایک مثبت فینومینا ہے۔ صبر کرنے والے کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، جبکہ برداشت کرنے والا بے اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو صبر کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔